بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمس پروہت، مصنف مظہر کلیم M.A، عمران سیریز۔ ٹیکسی مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اکوی سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے اصل چہرے میں تھا۔ ٹیکسی میں ٹائیگر اکیلا تھا۔ وہ عمران کے ساتھ ہی پاکیشیا سے قاہرہ پہنچا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر عمران نے ٹائیگر کو نہ صرف اپنے سے علیحدہ کر دیا تھا، بلکہ اس کے ذمہ یہ بھی لگایا تھا کہ وہ ہیرے اور تختیاں چوری کرنے والے گروہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ٹائیگر عمران سے علیحدہ ہو کر ٹیکسی میں سوار ہو کر قاہرہ کے مشہور کوبرا کلب کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پاکیشیا سے یہاں آنے سے پہلے اس نے وہاں سے کوبرا کلب کے مالک اور جنرل مینیجر شیرازی کی ٹپ حاصل کر لی تھی۔ شیرازی کی مصر کے اعلیٰ حکام کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ مصر میں کام کرنے والی ہر قسم کی تنظیموں میں، جن میں اسلحہ، ڈرگ کی اسمگلنگ اور ایسے ہی دوسرے کام کرنے والے گروپس، سب کے ساتھ اس کے تعلقات رہتے تھے۔ چنانچہ ٹائیگر کا خیال تھا کہ شیرازی اس کے کام آ سکتا ہے۔ ٹائیگر نے شیرازی کے لیے جو ٹپ حاصل کی تھی وہ اس قدر کامیاب تھی کہ اسے یقین تھا کہ اس ٹپ کے حوالے کے بعد شیرازی اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ٹیکسی کی رفتار آہستہ ہوئی اور پھر وہ تیزی سے مڑ گئی تو ٹائیگر نے چونک کر دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم تن سا گیا، کیونکہ ٹیکسی کوبرا کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑی تھی۔ 4 منزلہ عمارت پر جہازی سائز کا نیون سائن موجود تھا، جس پر کوبرا کلب کے الفاظ مسلسل چمک رہے تھے۔ مین گیٹ کے قریب ٹیکسی رک گئی تو ٹائیگر نے میٹر دیکھ کر ایک بڑا سا نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ باقی تمہاری ٹرپ، ٹائیگر نے کہا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ شکریہ سر، لیکن کیا میں آپ کی واپسی کا انتظار کروں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ نہیں، مجھے خاصی دیر لگ سکتی ہے، شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور مڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مین گیٹ پر 2 مسلح دربان موجود تھے۔ انہوں نے نہ صرف سلام کیا بلکہ شیشے کا دروازہ بھی کھول دیا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ ہال کافی بڑا تھا اور اس وقت تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ان میں عمرہ طبقہ کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی، البتہ ایسے افراد بھی نمایاں تھے جن کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ ایک سائڈ پر بڑا سا کاؤنٹر تھا جس پر 4 افراد موجود تھے، جن میں سے ایک نوجوان فون سننے میں مصروف تھا۔ دوسرا کاؤنٹر پر آنے والوں کو اٹینڈ کر رہا تھا، جبکہ باقی 2 آدمی ویٹرز کو سروس دینے میں مصروف تھے۔ ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، آنے والوں کو اٹینڈ کرنے والے نوجوان نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جنرل مینیجر شیرازی صاحب سے ملاقات کرنی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ عاصم، ان صاحب کو اٹینڈ کرو، نوجوان نے فون سننے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، فرمائیے سر، نوجوان نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے وہی فقرہ دہرا دیا جو اس سے پہلے دوسرے نوجوان سے کہہ چکا تھا۔ کیا آپ کی ملاقات پہلے سے طے شدہ ہے؟ نوجوان نے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ فوری مجھ سے مل لیں گے۔ آپ ان تک میری یہاں موجودگی کی اطلاع پہنچا دیں، ٹائیگر نے کہا۔ یس سر، آپ کا نام؟ نوجوان نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، ٹائیگر نے کہا تو نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اچھا، نوجوان نے چونک کر کہا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ کاؤنٹر سے عاصم بول رہا ہوں، یہاں کاؤنٹر پر ایک صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا نام ٹائیگر ہے اور ان کا تعلق پاکیشیا سے ہے۔ جی ایم صاحب سے ملاقات چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں اطلاع جی ایم صاحب تک پہنچا دی جائے تو فوری ملاقات ہو جائے گی، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے یس سر کہہ کر ریسیور بند کر دیا۔ آپ مینیجر صاحب سے بات کر لیں، جی ایم صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں، عاصم نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مینیجر کا آفس کہاں ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائڈ گلی میں، نوجوان نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر مینیجر کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ آفس میں ایک ادھیڑ عمر آدمی سوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، ٹائیگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ تو ہمارے دوست ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تشریف رکھیں، مینیجر نے اٹھ کر باقاعدہ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، شیرازی صاحب تک میرا پیغام پہنچا دیں، ان سے ایک ذریعے سے بات طے ہو چکی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ سوری ٹائیگر صاحب، آپ کا جو مسئلہ ہے مجھے بتا دیں، میں حاضر ہوں، لیکن جی ایم صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، مینیجر کا لہجہ خشک ہو گیا۔ آپ ان تک میرا نام پہنچا دیں، اگر وہ انکار کریں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا، ٹائیگر نے بھی قدرے سخت لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، ان کا اپنا شیڈیول ہوتا ہے، ان سے بات نہیں ہو سکتی، وہ خود فون کر سکتے ہیں، ہم نہیں، مینیجر نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے،
ٹائگر نے کہا اور پھر جیب سے سیل فون نکال کر اس نے اس پر انکوائری کا نمبر پریس کر دیا۔ فون آپ باہر جا کر کریں، مینیجر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ خاموش بیٹھے رہو ورنہ، ٹائگر نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مینیجر اس طرح حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ایسی گراتی ہوئی آواز ٹائگر کے منہ سے نکلی ہو۔ چیف ایگزیکٹو آفس سے بول رہا ہوں، کوبرا کلب کے جنرل مینیجر کا خصوصی نمبر بتا دیں، ٹائگر نے تیز لہجے میں کہا، اور مینیجر یہ سن کر بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ ورنہ تمہارا عبرتناک حشر بھی ہو سکتا ہے، ٹائگر نے پہلے سے زیادہ گراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور مینیجر اس بار اس کی گراہٹ پر اس طرح کرسی پر بیٹھ گیا جیسے کسی نے اسے دھکا دے کر گرایا ہو۔ اوکے، ٹائگر نے کہا، اور پھر رابطہ آف کر کے اس نے دوبارہ فون آن کیا اور تیزی سے بتائے گئے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ جنرل مینیجر شیرازی بول رہے ہیں، ٹائگر نے کہا، تو مینیجر کا چہرہ اس طرح بگڑ گیا جیسے کسی نے اس کی شہرت پر انگوٹھا رکھ دیا ہو، لیکن وہ ہونٹ بھیجے خاموش رہا۔ میرا نام ٹائگر ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، ٹائگر نے کہا۔ اوہ آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ اپنے مینیجر سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، ٹائگر نے کہا اور سیل فون مینیجر کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، یس سر، یس سر، مینیجر نے جنرل مینیجر کی بات سن کر تقریباً کانپتے ہوئے لہجے میں کہا اور سیل فون واپس ٹائگر کی طرف بڑھا دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے صاحب نے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں آپ کا شایع نشان استقبال کرتا۔ آئیے تشریف لائیے، میں خود آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں، مینیجر نے کہا اور مڑ کر عقبی طرف ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا لہجہ اس طرح بدل گیا تھا جیسے اس کی جون ہی بدل گئی ہو۔ ٹائگر نے اس بات میں سر ہلایا اور مینیجر کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چونکہ انڈر ورلڈ میں ہی رہتا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ بعض جنرل مینیجرز اپنا روب اس طرح قائم رکھتے ہیں جیسا کہ شیرازی نے کر رکھا ہے، کہ اس کا مینیجر اس کی بات سن کر کانپنے لگ گیا تھا۔ پھر سیڑھیاں اتر کر ٹائگر اور مینیجر ایک اور رہداری میں پہنچ گئے۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ مینیجر نے دروازے کو دبا کر کھولا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ، ٹائگر نے کہا، اور کمرے میں داخل ہوا تو میز کی دوسری طرف بیٹھا ایک چوڑے چہرے اور پھیلے ہوئے جسم کا مالک آدمی جس نے ڈارک براؤن رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں شیرازی ہوں، اس آدمی نے آگے بڑھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں ٹائگر ہوں، بیکارٹ نے آپ کو فون کیا ہوگا، ٹائگر نے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے فون کی وجہ سے تو آپ یہاں ہیں، ورنہ میں تو مصر کے پرائم منسٹر سے بھی ملنے سے انکار کر دیتا ہوں، لیکن بیکارٹ کے سامنے تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ بیٹھیں، شیرازی نے کہا۔ مجھے بھی یہی امید تھی۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بیکارٹ اس وقت ورلڈ مافیا کا چیئرمین اس لیے ہے کہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ گو میرا ورلڈ مافیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے اشارے پر بیکارٹ ایک لمحے میں وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، ٹائگر نے کہا تو حیرت کی شدت سے شیرازی کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، اس لیے بیکارٹ نے کہا تھا کہ مسٹر ٹائگر جس وقت چاہیں اسے دو کوڑی کا کر سکتے ہیں۔ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری ملاقات اتنی بڑی شخصیت سے ہو رہی ہے، شیرازی نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے مجھے معلوم ہے کہ یہاں مصر میں آپ ورلڈ مافیا کی نمائندگی کرتے ہیں اور بیکارٹ کے تحت آتے ہیں، ٹائگر نے انڈر ورلڈ کے لوگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے کہا تو شیرازی کے چہرے پر مرعوبیت کے تاثرات مزید ابھر آئے تھے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ شیرازی نے اس بار خاصے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اسے شاید سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر ٹائگر کیا ہے، یہ ایسی باتیں جانتا ہے جو شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ایپل جوس منگوا لیں، ٹائگر نے کہا تو شیرازی بے اختیار اچھل پڑا۔ جوس؟ وہ کیوں؟ میرے پاس تو بہت اعلیٰ ذخیرہ ہے شراب کا، شیرازی نے کہا۔ میں شراب نہیں پیتا، اگر آپ نے لازماً کچھ پلانا ہے تو ایپل جوس منگوا لیں، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیرازی نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر کے اس نے کسی سے ایپل جوس کے 2 گلاس لانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، شیرازی نے کہا۔ شیرازی صاحب، یہاں مصر میں کچھ گروہ مصر کے آثار قدیمہ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ نیشنل میوزیم سے قدیم تاریخی تختیاں اور ایک قدیم دور کا بڑا سا ہیرا چوری کر لیا گیا ہے، اور اب تک مصر کی حکومت اس کا معمولی سا کھوج بھی نہیں لگا سکی، اور مصری حکومت جب مکمل طور پر ناکام ہو گئی تو اسے حکومت پاکیشیا سے اس سلسلے میں مدد مانگی۔ میرے استاد پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مصر کی انڈر ورلڈ کے ذریعے اس گروپ کا سراغ لگاؤں۔ میں نے بیکارٹ سے کہا تو بیکارٹ نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ مصر میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، اس لیے میں آپ سے ملوں۔ اب میں آ گیا ہوں، اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں تو بتا دیں، نہیں کر سکتے تب بھی بتا دیں، تاکہ میں اپنے طور پر یہاں کام کر کے اس گروپ کا سراغ لگا لوں۔ پہلی صورت میں آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ مفاد مل سکتا ہے، یہاں کی حکومت کی طرف سے بھی اور انڈر ورلڈ مافیا کی طرف سے بھی۔
دوسری صورت میں آپ کو شاید ورلڈ مافیا کی نمائندگی سے ہی ہٹا دیا جائے، ٹائیگر نے تقریر کرنے کے سے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ شیرازی کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں جوس کے 2 گلاس موجود تھے۔ اس نے ایک گلاس شیرازی کے آگے اور دوسرا ٹائیگر کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا۔ لیجیے، شیرازی نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ شکریہ، ٹائیگر نے بھی گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ذاتی طور پر تو اس کا علم نہیں ہے، البتہ مجھے کچھ وقت دیں، میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ شیرازی نے گلاس سے جوس کا گھونٹ لے کر اسے واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کتنا وقت لیں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 2-4 دن تو لگ ہی جائیں گے، شیرازی نے کہا۔ اوہ نہیں، 2-4 دن ہم سے معلومات کے لیے یہاں نہیں بیٹھ سکتے، 2-4 دنوں میں تو ہمیں واپس پاکیزیہ جانا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں کس سے بات کریں گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ یہ معاملہ آثار قدیمہ کا ہے، ان قدیمی تختیوں کا کسی عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا، اس لیے لازماً اس چوری میں کوئی عالم فاضل آدمی ملوث ہوگا، اور یہاں مصر میں ایک آدمی ہے نسائی، جو اسلحے کی اسمگلنگ میں بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی اس کے تعلقات انتہائی پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ہیں۔ اس کی فطرت ایسی ہے کہ اس سے ملنے والے سے کسی یونیورسٹی کا پروفیسر سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اسلحے کا بہت بڑا اسمگلر ہے۔ اسے یقیناً اس معاملے کا مکمل نہ صحیح کچھ نہ کچھ علم ہوگا، شیرازی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو نسائی کو فون کر کے اس سے بات کریں، شاید کوئی ابتدائی کلو ہاتھ آ جائے، ٹائیگر نے کہا۔ میں فون تو کر دیتا ہوں، لیکن وہ بیحد گہرا آدمی ہے اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے مصر کے اعلیٰ حکام تک اس کی رسائی ہے۔ مصر کی قدیم تاریخ کے سلسلے میں بھی جب بھی کوئی عالمی کانفرنس ہوتی ہے تو مصر کی طرف سے وہ بھی اس کانفرنس میں لازماً شامل ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے بات ہو جاتی ہے، شیرازی نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اسے یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ علامہ نسائی جہاں بھی ہوں میری ان سے بات کرائیں، شیرازی نے چند لمحوں بعد تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مصری گروپ اس چوری میں ملوث ہو؟ ٹائیگر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہاں ایسی چوری کی سزائیں اس قدر سخت ہیں اور اس قدر جلد ان سزاؤں پر عمل درآمد کر دیا جاتا ہے کہ کوئی مصری ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ مصری ان چوروں کو کوئی مدد فراہم کر سکتے ہیں، بذات خود چوری نہیں کر سکتے، شیرازی نے 2 ٹوک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر تک آفس میں خاموشی طاری رہی، دونوں ایپل جوس سپ کرنے میں مصروف رہے۔ پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شیرازی نے ریسیور اٹھا لیا اور اس نے دوسرے ہاتھ سے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ علامہ نسائی صاحب لائن پر ہیں جناب، بات کیجیے، ایک مؤدبانہ سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، شیرازی بول رہا ہوں، کبرا کلب سے، شیرازی نے کہا۔ اوہ، آپ خیریت؟ آج کیسے یاد کر لیا؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بےحد تکلفانہ تھا۔ یہاں مصر کے نیشنل میوزیم میں قدیم تاریخی تختیاں اور ایک قدیم ہیرا چوری کر لیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ذرائع مہربانی مجھ سے کہا ہے کہ میں اس سلسلے میں کام کروں، کیونکہ یہ مصر کی تاریخ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ میرے ذہن میں آپ کا خیال آیا ہے کہ آپ لازماً ایسے کسی گروپ سے واقف ہوں گے، شیرازی نے کہا۔ میرا ایسے کسی گروپ سے کیا تعلق؟ آپ نے میرے بارے میں ایسا سوچا ہی کیوں؟ کیا میں آپ کو چور لگتا ہوں؟ نسائی کے لہجے میں یکلخص بےحد سختی ابھر آئی۔ میں نے آپ کو چور نہیں کہا، آپ کی معلومات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو فون کیا ہے، شیرازی نے جواب دیا۔ سوری، اس سلسلے میں آپ آئندہ نہ مجھے فون کریں گے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بات کریں گے، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شیرازی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواریت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کی وجہ سے مجھے آج بے عزت ہونا پڑا ہے، ورنہ میں کسی سے اس قسم کی بات سننے کا روادار نہیں ہوں، شیرازی نے ریسیور رکھ کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کا غصہ بجا ہے اور مجھے بھی اس پر دلی تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ علامہ نسائی نے جس لہجے اور جس انداز میں جواب دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے نہ صرف اس معاملے کے بارے میں علم ہے، بلکہ وہ اس میں کسی نہ کسی حد تک ملوث بھی ہے، ورنہ وہ آپ کو اس انداز میں کبھی جواب نہ دیتا، ٹائیگر نے کہا۔ آپ میری وجہ سے اسے جبراً ملوث نہ کریں، میں مزید اس سلسلے میں تحقیق کرا کر آپ کو بتاؤں گا، شیرازی نے کہا۔ آپ بے شک تحقیق کرتے رہیں، میں فون پر آپ سے رابطہ رکھوں گا، لیکن یہ علامہ نسائی صاحب اس وقت کہاں مل سکتے ہیں، یہ معلوم کر دیں، ٹائیگر نے کہا تو شیرازی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ علامہ نسائی اس وقت کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے یس سر کی آواز سنتے ہی شیرازی نے کہا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں ہیں، آپ کا نام سن کر انہوں نے فون اٹینڈ کر لیا، ورنہ اپنے خصوصی آفس میں وہ کسی کا فون اٹینڈ نہیں کرتے، دوسری طرف سے کہا گیا تو شیرازی نے ریسیور رکھ دیا۔ کہاں ہے علامہ نسائی کا آفس؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ علامہ نسائی بظاہر پارٹس امپورٹ ایکسپورٹ کا اونچے پیمانے پر کام کرتے ہیں اور ان کا کاروباری آفس نیشنل بزنس پلازا کی 3ری منزل پر ہے۔ ان کے ادارے کا نام نسائی انٹرنیشنل ٹریڈرز ہے، لیکن وہ اپنے کاروباری آفس میں بہت کم بیٹھتے ہیں۔
زیادہ تر وہ اپنے خصوصی آفس میں بیٹھ کر اسلحے کے بزنس میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ خصوصی آفس اسی بزنس پلازا میں ہی ہے اور اس کا راستہ ان کے کاروباری آفس سے ہی جاتا ہے، اس لیے جب وہ خصوصی آفس میں ہوتے ہیں تو ان تک اس وقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ خود وہ اجازت نہ دیں۔ اسی طرح فون بھی وہ اپنی مرضی سے سنتے ہیں، شیرازی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لازمی بات ہے شیرازی صاحب کہ اس خصوصی آفس کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہوگا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے آفیسز کا خفیہ راستہ نہ ہو، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن سوری میں آپ کو بتا نہیں سکتا ورنہ نسائی کے ساتھ میرا خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، شیرازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ آپ کا نام کسی صورت سامنے نہیں آئے گا، ٹائیگر نے حلف کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوکے تو سن لیں، نیشنل بزنس پلازا کی جنوبی سمت ایک خاصی چوڑی اور شارع عام سڑک ہے۔ اس سڑک پر دائیں طرف ایک چھوٹا سا کلب ہے جس کا نام میرانو کلب ہے۔ میرانو کلب میں داخل ہوں تو راہداری میں دائیں طرف ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ دروازہ علامہ نسائی کے خصوصی آفس تک پہنچتا ہے، لیکن دروازہ کھلتے ہی اس کی اطلاع علامہ نسائی تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اندرونی اور بیرونی چھت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آٹومیٹک گنیں بھی نصب ہیں تاکہ ناپسندیدہ آدمی سے نپٹا جا سکے، شیرازی نے کہا۔ آپ نے تو اس طرح تفصیل بتائی ہے جیسے آپ وہاں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، ٹائیگر نے کہا تو شیرازی بے اختیار ہنس پڑا۔ نسائی نے اپنے پروجیکٹ کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا، میں نے ایکریمیا سے بہت ذہین ترین انسٹرومنٹ منگوا کر ایکریمیا کے ایک انجینئر کے ذریعے یہ کیمرے اور گنیں نصب کرائی تھیں، اور اس نے اس انجینئر سے چونکہ اس معاملے پر تفصیلی معلومات لی تھیں، اور پھر میں نے نسائی کے ساتھ وہاں جا کر اس سارے پروجیکٹ کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا تھا، اس لیے مجھے اس کا تفصیلی علم ہے، شیرازی نے جواب دیا۔ اوکے، اس اطلاع کا بہت شکریہ۔ اب ایک درخواست ہے، درخواست کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، ٹائیگر نے کہا تو شیرازی چونک پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کر بات کریں، شیرازی نے کہا۔ میں یہ درخواست کر رہا تھا کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد آپ علامہ نسائی کو فون کر کے میرے بارے میں اطلاع نہیں دیں گے، یہ ملاقات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ذمہ دار آدمی ہوں، شیرازی نے کہا۔ شکریہ، میرا بھی یہ خیال تھا، اسی لیے میں نے آپ سے ملاقات بھی کی ہے۔ اوکے، آپ سے فون پر بات ہوتی رہے گی، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو شیرازی بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر مسافہ کر کے اور الوداعی کلمات کہہ کر ٹائیگر آفس سے باہر آ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں سوار اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ رہائش گاہ ایک کالونی میں تھی اور اس کی عمران نے یہاں آنے سے پہلے ہی پاکیشیا سے بکنگ کرا لی تھی۔ اس کوٹھی میں 2 کاریں بھی منگوا لی گئی تھیں، چونکہ کاروں کے آنے میں دیر تھی اس لیے ٹائیگر ٹیکسی میں سوار ہو کر شیرازی سے ملنے چلا گیا تھا، لیکن اب وہ علامہ نسائی کے آفس جانے سے پہلے واپس کوٹھی پر جانا چاہتا تھا کہ اگر عمران وہاں موجود ہو تو اسے شیرازی سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں تفصیل بتا دے، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ کار لے کر علامہ نسائی سے ملاقات کے لیے چل پڑے گا۔ وہ ٹیکسی میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ رہائش گاہ پر کار تو موجود تھی لیکن عمران موجود نہ تھا، اس لیے ٹائیگر کار لے کر نکلا اور اس سڑک پر چل پڑا جو نیشنل بزنس پلازا کی طرف جاتی تھی۔ وہ کئی بار قاہرہ آ چکا تھا، اس لیے قاہرہ کی سڑکیں اس کے لیے نئی نہیں تھیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ اس سڑک پر پہنچ گیا جس پر نیشنل بزنس پلازا تھا، لیکن اسے اس کے عقب میں جانا پڑا تھا، اس لیے وہ پلازا میں جانے کی بجائے اس کے عقبی طرف کو مڑ گیا، اور پھر عقبی سڑک پر پہنچ کر اس نے کار کی رفتار آہستہ کی، اور پھر اسے وہاں میرانو کلب کا گیٹ نظر آ گیا جس کی سائڈ پر باقاعدہ پارکنگ بنی ہوئی تھی جس میں کاریں بھی موجود تھیں۔ ٹائیگر نے بھی کار ایک خالی جگہ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ میرانو کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ شیشے کا گیٹ بند تھا، وہ اندر کی طرف 2 مسلح دربان موجود تھے۔ ٹائیگر کے آگے بڑھنے اس پر انہوں نے دروازہ کھولا اور خود احترام میں جھک گئے۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا، یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ جاتی تھی۔ ٹائیگر آگے بڑھا اور پھر موڑ مڑتے ہی وہ جس راہداری میں داخل ہوا وہاں دائیں طرف ایک لکڑی کا بنا ہوا خوبصورت دروازہ موجود تھا۔ لکڑی پر باقاعدہ نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ ٹائیگر کی نظریں دروازے کے لاک پر پڑیں تو لاک کی چابی کے سوراخ کو اس نے جھک کر غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور آگے بڑھنے لگا کیونکہ کسی کے قدموں کی چاپ آتی ہوئی اسے سنائی دے رہی تھی، اور پھر چند لمحوں بعد 2 مرد اور ایک عورت اندر سے نکل کر ٹائیگر کے قریب سے گزر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ٹائیگر نے اس دوران باکس میں موجود مختلف انداز میں مڑی ہوئی تاروں میں سے ایک تار نکال کر باکس بند کر کے واپس جیب میں ڈالا اور دوبارہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری خالی تھی، اس لیے ٹائیگر نے اس تار کا مڑا ہوا حصہ چابی کے سوراخ میں ڈال کر اسے مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔
چند لمحوں بعد کھٹاک کی آواز سے لاک کھل گیا تو ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے تار باہر نکالی اور اسے جیب میں ڈال کر اس نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھل گیا اور ٹائیگر نے تیزی سے اندر داخل ہو کر مڑ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اس کی نظریں چھت پر جم سی گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی کیونکہ کیمرے اور گنے راہداری کی چھت کے ایک سائڈ پر کونے میں نصب تھیں اور انہیں راہداری کی چھت کے درمیان میں نصب کیا جاتا تو پھر پوری راہداری ان کی رینج میں آ جاتی، لیکن پھر یہ آسانی سے سب کو نظر آ جاتی اور انہیں فائرنگ کر کے تباہ کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے انہیں سائڈ پر اس انداز میں لگایا گیا تھا کہ آرائشی پٹی کے اندر انہیں چھپا دیا گیا تھا اور جب تک پہلے سے معلوم نہ ہو اور غور سے دیکھا نہ جائے ان کی موجودگی آسانی سے علم میں نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن ان سے بچنے کا طریقہ بھی آسان تھا کیونکہ ان کی رینج سامنے تھی۔ اس دیوار کے بالکل ساتھ چلنے سے اس کی رینج میں آدمی نہیں آتا تھا، اس لیے ٹائیگر تیزی سے اس دیوار سے پشت لگا کر تیزی سے آگے کی طرف سرکنے لگا۔ جس دیوار کے اوپر یہ گنے اور کیمرے نصب تھے، مسلسل اور تیزی سے کھسکتے ہوئے اس نے اپنی پشت دیوار سے تقریباً چسپاں کر رکھی تھی تاکہ وہ ان کیمروں اور گنوں کی رینج میں نہ آ سکے۔ گو شیرازی نے اسے بتایا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی نسائی کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ آنے والے کو آفس کے کیمروں سے چیک کرے گا، لیکن جب اسے راہداری میں کوئی آدمی نظر نہ آئے گا تو وہ الجھ جائے گا اور پھر الجھنے کے بعد وہ جب تک کسی فیصلے پر پہنچے گا تب تک ٹائیگر اس تک پہنچ چکا ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ٹائیگر دیوار سے چپک کر تیزی سے کھسکتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے جا کر راہداری میں موڑ آ جاتا تھا اور ٹائیگر پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ موڑ تک ہی کیمرے اور گنیں موجود تھیں، اس لیے جیسے ہی وہ موڑ تک پہنچا وہ اچھل کر آگے بڑھا۔ موڑ کے فوراً بعد ہی ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ ٹائیگر نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ بند تھا۔ ٹائیگر نے سائڈ پر ہو کر دیوار سے پشت لگائی اور پھر ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ ہلکی سی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ بتا رہا تھا کہ بولنے والا چیخ کر بولا ہے، لیکن دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز ہلکی سنائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد اس کے کانوں میں کرسی کھسکنے اور پھر قدموں کی آواز دروازے تک آتی سنائی دی تو ٹائیگر سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی نے باہر جھانکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنبھلتا یا اٹھتا، ٹائیگر جھکا اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تو وہ پتلا دبلا آدمی بھی کھٹی کھٹی آوازیں نکالتا ہوا اٹھتا چلا آیا اور ٹائیگر نے یکلخت بازو کو مخصوص انداز میں گھمایا تو وہ آدمی چیختا ہوا فضا میں کلابازی کھا کر دیوار میں موجود الماری کے سامنے پشت کے بل زمین پر گرا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر اور دوسرا اس کے سر پر رکھ کر دونوں بازوؤں کو جھٹکا دیا اور سیدھا ہو گیا تو فرش پر پڑے ہوئے آدمی کا تیزی سے مسخ ہوتا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا، لیکن وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے دروازہ بند کیا اور پھر اس نے اس آفس کو اچھی طرح چیک کرنا شروع کر دیا۔ آفس کے ساتھ ایک ریٹائرنگ روم بھی تھا، وہاں سے ایک راستہ اوپر کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ وہی راستہ ہوگا جو بزنس پلازا والے آفس تک جاتا ہوگا۔ میز پر جو فائل پڑی ہوئی تھی اس میں اسلحے کی آمد و اخراج کے بارے میں رپورٹیں موجود تھیں۔ اس نے درازیں کھولیں تو ان میں بھی ویسی ہی فائلیں موجود تھیں، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ نسائی کا اسلحہ اسمگل کرنے کا خاصا بڑا گروہ ہے اور وہ شاید مصر کا اسلحہ اسمگل کرنے والا سب سے بڑا گروہ تھا۔ ٹائیگر نے اسے فرش سے اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور پھر ایک پردہ اتار کر اس نے اسے پھاڑ کر رسی اس کے انداز میں بنایا اور پھر اس کی رسی کی مدد سے نسائی کو اس انداز میں کرسی سے باندھ دیا کہ وہ آسانی سے آزاد نہ ہو سکے۔ نسائی سر سے گنجا تھا، لیکن سر کی سائڈوں میں بال جھالروں کی صورت میں لٹک رہے تھے۔ میز پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جسم دبلا پتلا سا تھا اور وہ اپنی جسامت اور چہرے مہرے سے واقعی کوئی لکھنے پڑھنے والا آدمی نظر آتا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی، لیکن جیبوں میں نہ کوئی اسلحہ موجود تھا نہ ہی کوئی اہم چیز۔ ایک پرس تھا جس میں رقم اور کچھ وزٹنگ کارڈ موجود تھے۔ ٹائیگر نے تمام کارڈ نکال کر انہیں بغور دیکھنا شروع کیا اور پھر انہیں واپس پرس میں ڈال کر اس نے پرس کو واپس نسائی کی جیب میں ڈال دیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد نسائی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا لیے اور مڑ کر سامنے رکھی ہوئی دوسری کرسی پر نسائی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے جیب سے مشین پسٹل نکال کر سامنے رکھ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد نسائی کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس ناکامی پر اس کی آنکھیں اور شعور پوری طرح چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے ٹائیگر پر جم سی گئیں۔
اور اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کلب کے راستے سے یہاں زندہ آ جاؤ؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں بار بار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بولنے کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تمہارا نام نسائی ہے اور تم اسلحے کے بہت بڑے اسمگلر ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عالم فاضل ظاہر کرتے ہو، علامہ نسائی کہلاتے ہو، ٹائیگر نے کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم ہو کون؟ تم ایشیائی لگتے ہو، لیکن تم یہاں تک زندہ کیسے پہنچ گئے؟ نسائی پر ابھی تک اسی حیرت کا غلبہ طاری تھا۔ میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے اور تم کیمروں اور گنوں کی وجہ سے حیران ہو رہے ہو۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی، اور یہ سن لو کہ حکومت مصر نے ہماری خدمات حاصل کی ہیں تاکہ ہم مصر کی قدیم تاریخی تختیاں واپس لا سکیں جو میوزیم سے چوری کی گئی ہیں، اور مجھے جو اطلاع ملی ہے ان کے مطابق اس چوری میں تمہارا بھی ہاتھ ہے، ٹائیگر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ میرا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا کسی چوری سے کیا تعلق؟ اور پھر میں مصری ہوں، میں مصر کی دولت ملک سے باہر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تو تمہارا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے؟ کیونکہ مجھے حکومتی حلقوں نے بتایا ہے کہ ان تختیوں کی چوری کا راز کھولنے کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لایا جا رہا ہے، نسائی نے کہا۔ یہ معمولی سا کام ہے، اس کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اور میرے چند ساتھی جن کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے کہ ہم ان کی ذیلی تنظیم ہیں، اور بس، ٹائیگر نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے، میرا اس چوری سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے اس نے 100% غلط بیانی کی ہے، نسائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر ایسا ہے تو پھر مزید وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹائیگر نے بڑے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑا ہوا مشین پسٹل اٹھا لیا۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی بے رحمی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے۔ مت مارو مجھے، بے گناہ کو مت مارو، نسائی نے یکلق چیختے ہوئے کہا۔ میں صرف 5 تک گنوں گا اور اس کے بعد تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ نہ تمہارا اسلحے کا بزنس تمہیں زندگی دلا سکے گا، اور نہ ہی تمہاری دولت یا تنظیم کے آدمی۔ تمہاری لاش کیڑوں کی خوراک بن جائے گی کیونکہ اسے قبر نصیب نہیں ہوگی، گٹر میں ڈال دی جائے گی۔ ہاں، اگر تم بتا دو گے تو میں تمہیں حلف دیتا ہوں کہ نہ ہی تمہارا نام سامنے آئے گا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہو سکے گا کہ میں یہاں آیا تھا اور تم سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ یہ آخری بار ہے، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ٹائیگر نے ایک لحاظ سے پوری تقریر کرنے کے بعد باقاعدہ گنتی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی نسائی کے چہرے کے رنگ بڑی تیزی سے بدلنے شروع ہو گئے۔ ٹائیگر رک رک کر گنتی شروع کر رکھے ہوئے تھا، اور جب وہ 4 تک پہنچا اور اس کے چہرے پر بے رحمی کے تاثرات پوری طرح پھیل گئے تو خاموش بیٹھا نسائی یکدم چیخ پڑا۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، نسائی نے چیختے ہوئے کہا۔ بولتے جاؤ ورنہ گنتی ختم ہو چکی ہے، ٹائیگر نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کام کراؤن گروپ کا ہے، کراؤن گروپ کا، نسائی نے پہلے کی طرح جذباتی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ وہ شاید فیلڈ کا آدمی نہیں تھا، اس لیے خوف کا مقابلہ نہ کر سکا تھا۔ کون کراؤن گروپ؟ تفصیل بتاؤ ورنہ، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ ایک یورپی تنظیم ہے جس کا انچارج روجر نامی آدمی ہے جو مصر کے شہر لاگور میں رہتا ہے، وہاں اس نے کراؤن گروپ کا آفس بنایا ہوا ہے۔ وہ مصر میں ڈرگ کے خفیہ کاروبار میں ملوث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مصر کے اہراموں سے ایسی چیزیں حاصل کرتا ہے جن سے مال و دولت حاصل ہو سکے۔ اس بار نسائی نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ ان قدیم تختیوں سے اسے کیا مال و دولت مل سکتی ہے؟ یہ تو آگے فروخت بھی نہیں ہو سکتی، اور ہیرا بھی اتنا بڑا ہے کہ شاید اس کی قیمت کوئی ادا نہ کر سکے۔ پھر وہ تاریخی ہیرا ہے، ویسے بھی قابل فروخت نہیں ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہیرا انہوں نے بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے چوری کیا ہے، اس کی تراش خراش تبدیل کر دی جائے گی اور پھر اسے فروخت کر دیا جائے گا۔ اور جہاں تک تختیوں کا تعلق ہے تو ان تختیوں پر موجود تحریر کے بارے میں یورپ کے چند ماہرین کا خیال ہے کہ ان میں سے ایک تختی پر آرمس پروہت کے مقبرے کا محل وقوع درج ہے، اور آرمس پروہت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی دولت مند لیکن شیطانی پروہت تھا، اور اپنی شیطانی طاقتوں کی بنا پر اس دور کے بادشاہ اور شہزادے شہزادیاں اس کے غلام بن چکے تھے، اس لیے اس نے بے پناہ دولت لوٹی تھی جو اس کے ساتھ اس کے خفیہ مقبرے میں موجود ہے۔ اس آرمس نے مرنے سے پہلے خود تمام دولت جو سونے اور ہیرے جواہرات پر مبنی تھی اس خفیہ مقبرے میں منتقل کر دی تھی، اور پھر اپنی موت کے دن وہ خود اس مقبرے میں پہنچ گیا، اور اس کی شیطانی طاقتوں نے اس کے مرتے ہی مقبرہ لوگوں اور ماہرین کی نظروں سے غائب کر دیا۔ تب سے آج تک کے باوجود تلاش کے آرمس پروہت کا مقبرہ دریافت نہ ہو سکا۔ کراؤن گروپ بھی اسی مقبرے کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ تختیاں اڑا کے یورپ میں موجود ماہرین کو بھجوائی ہیں، نسائی نے اس بار تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ان تختیوں کو چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے فوٹوگراف تو عام لوگوں کے پاس بھی ہیں اور ماہرین کے پاس بھی،
ٹائگر نے کہا۔ ماہرین کی ضد تھی کہ انہیں اصل تختیاں چاہئیں، کیونکہ فوٹوگراف اور دیگر مشینی کاپیوں میں معمولی سی لائن پڑ جانے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ نسائی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا اس میں کیا حصہ ہے اور کیوں؟ ٹائگر نے پوچھا۔ روجر اور میں ایک دوسرے کے بزنس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تختیاں اس وقت تک چوری نہ ہو سکتی تھیں جب تک اندر کا کوئی آدمی شامل نہ ہوتا۔ میں بظاہر عالم آدمی ہوں اور اس حیثیت سے نیشنل میوزیم کا ڈائریکٹر بھی ہوں۔ میں نے ان کی اس انداز میں مدد کی کہ مجھ پر بھی شک نہ پڑے اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ اس کے جواب میں انہوں نے مجھے آرمس پروہت کے مقبرے سے ملنے والی دولت میں سے 10% حصہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ 10% اس قدر دولت ہوگی کہ میری 1000 نسلوں کو بھی دولت کی کمی نہ پڑے گی، نسائی نے کہا۔ روجر کا فون نمبر کیا ہے اور لاگور میں اس کا آفس کہاں ہے؟ اس کا خاص آدمی کون ہے جو تم سے ملتا رہتا ہے؟ ٹائگر نے کہا۔ اس کا خاص آدمی ایجنٹ ریچرڈ ہے جو یہیں دارالحکومت میں رہتا ہے، اور مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے معلوم نہیں ہے کیونکہ میرا تعلق براہ راست روجر سے ہے۔ روجر کا فون نمبر میں نے بتا دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اس کے آفس کا علم نہیں کیونکہ میں کبھی لاگور اس کے آفس میں نہیں گیا۔ ہماری تمام بات اسپیشل فون کے ذریعے ہوتی ہے یا ریچرڈ کبھی کبھار ملنے کاروباری آفس میں آ جاتا ہے اور بس، نسائی نے کہا۔ فون نمبر بتاؤ، ٹائگر نے کہا۔ تو نسائی نے فون نمبر بتا دیا۔ ٹائگر نے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی۔ یہاں سے لاگور کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ ٹائگر نے پوچھا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ نسائی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں صرف کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے کہ نہیں۔ میں نمبر ملا کر ریسیور تمہارے کان سے لگا دیتا ہوں، تم روجر سے جو چاہے بات کرو، لیکن اس میں تختیوں کا حوالہ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں بغیر کنفرمیشن کرائے تمہاری جان نہیں بچ سکتی۔ ٹائگر نے کہا۔ کراؤ میری بات، نسائی نے کہا، اور ساتھ ہی رابطہ نمبر بتا دیا۔ تو ٹائگر نے پہلے رابطہ نمبر پریس کیا اور پھر نسائی کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو ٹائگر نے اٹھ کر ریسیور بندھے ہوئے نسائی کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ نسائی بول رہا ہوں، قاہرہ سے، نسائی نے کہا۔ اوہ آپ، میں روجر بول رہا ہوں، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ کیا آپ کا فون محفوظ ہے؟ نسائی نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ روجر نے چونک کر کہا۔ وہ تختیاں جو ہم نے اڑائی تھیں، اس کی برآمدگی کے لیے حکومت مصر نے حکومت پاک ایشیا سے درخواست کی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لایا جائے، لیکن سنا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی بجائے اس کی کوئی ذیلی تنظیم قاہرہ پہنچ چکی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں یہ لوگ ہم تک نہ پہنچ جائیں، نسائی نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ مجھے رپورٹ مل چکی ہے، ذیلی تنظیم نہیں بلکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا ایجنٹ عمران آیا ہے۔ ہم اس کی نگرانی کریں گے، اگر وہ ہماری طرف بڑھا تو پھر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہم بے بس نہیں ہیں، ہم سب ٹھیک کر لیں گے، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، نسائی نے کہا۔ تو دوسری طرف سے بھی اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا گیا اور ٹائگر نے بھی ریسیور واپس کرڈل پر رکھ دیا۔ ریچرڈ سے تمہاری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں؟ اس کا حلیہ اور قد و قامت کی کیا تفصیل ہے؟ ٹائگر نے پوچھا۔ تو نسائی نے تفصیل سے حلیہ اور قد و قامت کے بارے میں بتا دیا۔ اب میں تمہیں کھول دیتا ہوں، لیکن اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو پھر تم چاہے 7 پردوں میں چھپ جاؤ، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، ٹائگر نے کہا۔ میں قسم کھاتا ہوں، حلف دیتا ہوں کہ میں کسی سے تمہارا ذکر نہیں کروں گا، نسائی نے کہا۔ تو ٹائگر نے اسے پردے کی رسی کی بندشوں سے کھول دیا۔ اب تم راہداری میں موجود اس سیٹ اپ کو آف کر دو اور میرے ساتھ بیرونی دروازے تک چلو، ٹائگر نے کہا۔ تو نسائی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائگر اس دروازے سے باہر نکل کر تیزی سے کلب کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر اس کی کار موجود تھی، وہ کار میں بیٹھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے واپس اس کی رہائش گاہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب جلد از جلد نسائی سے ملنے والی تمام معلومات عمران تک پہنچانا چاہتا تھا۔ جب وہ رہائش گاہ پر پہنچا تو عمران کی کار بھی وہاں موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران واپس آ چکا ہے۔ ٹائگر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں عمران موجود تھا تو عمران نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ باس، ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، سلام دعا کے بعد ٹائگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کوئی معصوم ہرنی شکار ہو گئی ہے؟ عمران نے کہا تو ٹائگر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں باس، نسائی واقعی معصوم ہرن ہی ثابت ہوا ہے، ٹائگر نے کہا۔ نسائی؟ کون نسائی؟ عمران نے چونک کر پوچھا تو ٹائگر نے کوبرا کلب کے شیرازی سے ہونے والی ملاقات اور پھر نسائی سے ملنے والی تمام معلومات تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ گڈ شو، تم نے تو سارا کیس ہی حل کر دیا۔ گڈ شو، نسائی کا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بات چونکہ روجر سے کرائی تھی، اس لیے میں نے اسے فوری ہلاک کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ اس کی موت کی خبر ملتے ہی روجر چونکنا ہو جاتا، ٹائگر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باس، اب مجھے لاگور جا کر اس روجر کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ تختیاں اب کہاں ہیں، ٹائگر نے کہا۔
फ़ोन नंबर तुम्हें मालूम है? एक्सचेंज फ़ोन करके मालूम कर लो कि ये नंबर कहाँ नस्ब है। इमरान ने कहा, ये सैटेलाइट नंबर है, इसके आगाज़ में 2 ज़ीरो लगाए गए हैं। टाइगर ने कहा, तो फिर लाहौर का तफसीली नक्शा ले आओ, अभी मालूम हो जाएगा। इमरान ने कहा तो टाइगर उठकर खड़ा हो गया। मैं मार्केट जाकर नक्शा लेकर आता हूँ। काहिरा का नक्शा तो है मेरे पास, लेकिन लाहौर का नहीं है, टाइगर ने उठते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। बॉस, रॉजर के ऑफिस का इल्म होने के बाद क्या आप लाहौर चलेंगे? टाइगर ने कहा, मेरी कल जमाल पाशा से मुलाकात तय है। इन तख्तियों के बारे में तफसीली बातचीत के बाद आगे बढ़ने का फ़ैसला करूँगा। तुम अपनी कोशिश जारी रखो। असल मसला तख्तियों की वापसी नहीं, बल्कि शैतान पुरोहित के मकबरे की तलाश है, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।